کی ہے۔ مفتی صاحب، شاہ صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ وہ دعائیں، ایک طرف تو یہ تصور ہے کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ دعائیں ادا ہوئی ہیں تو ان کی قبولیت یقیناً ہوگی، دوسری طرف ایک بندہ ہے جو یہ سمجھتا نہیں ہے، عربی زبان کو جانتا نہیں، جس طرح آپ نے کہا آمین کے لفظی معنی بھی نہیں جانتا، تو وہ اس میں خشوع و خضوع کس طرح سے پیدا کر پائے گا جو وہ الفاظ سمجھ نہیں رہا ہے؟ تو وہ اس کے دل کی دعا خشوع و خضوع پیدا کرنے کا زیادہ باعث نہیں بنے گی؟ یا اس کو یا یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن؟ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں بعض مقامات کے ساتھ خاص ہیں، مثلا گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، اس سے قطع نظر جو دعاؤں میں ہم لوگ دعا مانگتے وقت نبی کریم کی معصور اور مسنون دعائیں مانگتے ہیں وہ ہیں کتنی؟ آپ دیکھیں مشہور چند ہی ہیں۔ تو شاہ صاحب نے اشارہ فرما دیا کہ اگر ان دعاؤں کا کم از کم ہم ترجمہ سیکھ لیں، ترجمہ سیکھنے کے بعد، اور بلکہ میں عرض کروں گا کہ جب دعا کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر دعا مانگیں گے زیادہ لذت ملتی ہے، زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس شخص کو، اس سے آپ پوچھیے اس شخص سے کہ جس کو الحمد کا ترجمہ آتا ہو اور پھر جب امام صاحب قرات کر رہے ہو وہ الحمد کا ترجمہ ذہن میں دہرا رہا ہو، اس کا مزہ اور لذت کتنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل بھی حاضر ہوتا ہے، اس کو ایک لطف آ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح الحمدللہ ہم جب قرآن سنتے ہیں اور الفاظ سے سنتے ہیں اور مطالب الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب لذت اور کیفیت ہوتی ہے کہ ہر آیت اپنے اندر، ہر مسنون دعا اپنے اندر ایک لذت، ایک کیفیت لے کر آتی ہے، اور اس آدمی کی جب قلب پر وہ کیفیات وارد ہوتی ہیں تو انہی برکات کا نزول ہوتا ہے جو ان دعاؤں کی حقیقتاً مانگنے والے کو ملا تھا، ان میں سے ہمیں بھی حصہ حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو معصور دعائیں ہیں ان کے تراجم سیکھ لیے جائیں، اور یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، مل جاتی ہیں کتابیں، 2-4 دفعہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کو بند کر کے دعا پڑھیں، اس کا ترجمہ دہرائیں، 4-5-6 دفعہ ایسا کریں گے دعا یاد ہو جائے گی۔ خصوصاً جو امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں ویسا مسجد میں، ان دعاؤں کو آپ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ نکال لیں، بار بار روزانہ ریپیٹ ہوتی ہیں تقریباً ہر نماز میں، تو ترجمہ ذہن میں لائیں تو پھر انشاءاللہ ضرور قلبی اور ذہنی ہم آہنگی ہو جائے گی۔ یقیناً آپ کی بات ناظرین نے سنی اور ہم نے بھی، تو وہ ایک جی چاہتا ہے کہ ہاں اب ایسا ہو، اور ناظرین بھی یہی خواہش کر رہے ہوں گے، اور بلکہ ناظرین شاید یہ ارادہ بھی کر چکے ہوں اکثر کہ ہم ایسا کریں گے۔ لیکن اس آدمی کے لیے جسے بیچارے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ کیا کرے؟ وہ تو بیچارہ، وہ جو جس طرح مقولہ مشہور ہے کہ 2 عربی آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے اور ایک صاحب وہاں سے جو عربی سمجھتے ہی نہیں تھے وہ وہاں گئے کہ حضرت میرے لیے بھی دعا کر دینا، یعنی وہ انہوں نے سمجھا کہ جو عربی میں کہا جا رہا ہے وہ دعا ہی ہے، تو اس کے لیے، اس شخص کے لیے بیچارے کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان عربی دعاؤں، دیکھیں عربی دعا کا معنی نہیں بھی آتا نا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ برکت سے خالی ہے، وہ تو الفاظ ہی برکات والے ہیں، تو یہ برکت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی جو بھی اس کی زبان ہے جس کو خود سمجھتا ہے اس میں بھی چند دعائیں کر لے، تو دونوں چیزیں